تو یہاں پر حب جاہ اور حب مال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج بتلایا ہے کہ دو بری خصلتیں یہود کو ایمان لانے سے روکتی تھی، ایک مال کی محبت اور دوسری جاہ کی محبت۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہی دو چیزوں سے حسد پیدا ہوتا ہے جو یہود میں پیدا ہو گیا تھا، جو ایمان لانے میں بھی رکاوٹ بن رہا تھا۔ اور دونوں بیماریوں کا علاج بتلاتے ہیں کہ صبر سے مال کی محبت ختم ہو جائے گی اور نماز سے جاہ کی محبت یعنی منصب کی محبت ختم ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ نماز دل کو حاضر رکھ کر اور دماغ کو حاضر رکھ کر پڑھی جائے، اور یہ تین باتیں جن بندوں میں ہوں ان پر کوئی کام بھاری نہیں۔ ایک، دل میں اللہ کی محبت ہو، دوسرا اللہ سے ملنے کی آرزو ہو، تمنا ہو، اور تیسرا قیامت کے دن کا ڈر ہو۔ اب ہماری جو نمازوں کا حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پورا جسم تو حاضر ہوتا ہے لیکن دل اور دماغ سے ہم حاضر نہیں ہوتے۔ ہم اپنی نمازوں میں اپنے کسٹمر کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اس کی پوری ترتیب بناتے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے اس کا پورا پروگرام ہم نماز میں بناتے ہیں، ہم نے ابھی کیا کرنا ہے اس کا پروگرام ہم نماز میں بناتے ہیں۔ تو ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر یہ ساری ترتیب بناتے ہیں کہ ہم نے ابھی یہ کام کرنا ہے، وہاں جانا ہے، یہ کام رہ گیا ہے، تو اس کا اثر ہماری دعاؤں پر نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر شرط بتلائی گئی کہ جب نماز پڑھی جائے تو نماز دل کو حاضر رکھ کر اور دماغ کو حاضر رکھ کر پڑھی جائے تو اس کا اثر ہماری دعاؤں پر بھی ہوگا اور ہماری زندگیوں پر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی آیت کریمہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے اور صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی ایمان لا کر صبر اور ہمت سے کام لو، آمدنی گھٹ جانے کی پرواہ مت کرو۔ اوپر ذکر کر چکے کہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ایمان لے آئے تو ان کی آمدنی ختم ہو جائے گی، تو بتایا گیا کہ آمدنی گھٹ جانے کی پرواہ مت کرو، رفتہ رفتہ مال کی محبت ختم ہوگی، اور عاجزی کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھو، آہستہ آہستہ برائی کا بھوت دماغ سے نکل جائے گا۔ نماز بے شک بھاری ہیں مگر جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، جنہیں خیال ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، انہیں خیال ہے، یہ امید رکھتے ہیں، تو وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی ان کو اس کا بھی خیال ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ تین باتیں جمع ہو تو نماز سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں۔